السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ جب اقامت ہو جائے اور صف بندی ہو جائے اور امام فرضوں کے لیے اللہ اکبر کہہ دے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز اللہ کے ہاں قبول تو بہت دور کی بات، اس مقام پر قبولیت کے پہنچنا تو بہت دور کی بات، وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو دیکھا یہ کیا ہے کہ کچھ احباب کی اگر فجر کی سنتیں رہ جاتی ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی یہ بھی پہلی رکعت ہے، قرات لمبی ہے تو ہم پیچھے جا کر سائیڈ پر 2 سنتیں فجر کی پڑھ لیں، تو یہ ایک نہایت غیر مناسب عمل ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو ایک صحابی ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے نماز مکمل کی تو ان کو بلایا اور پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں، یہ میں نے ادا کی ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا، اور نبی کی خاموشی اور رضامندی در حقیقت اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نماز میں فرض سے پہلے سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فرض کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے یہ کہ فرض ہو رہے ہوں ہم سائیڈ پر پڑھیں، وہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی۔ ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تذکرہ انفاق فی سبیل اللہ کا جاری تھا، اور آج ہم نے ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھنا ہے۔ اس واقعے کو سننا تو ہم نے بہت دفعہ ہوگا، لیکن اس کو آج سمجھنا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اسباق یعنی 3 سبق جو ہیں اس چھوٹے سے واقعے سے وابستہ ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے سننا اور سمجھنا ضروری ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ایک حاجی صاحب کا، جو حدیث کے الفاظ ہیں جو بہت دور دراز کا سفر کر کر بیت اللہ پہنچا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کے ایڈوانس دور کے اندر بیت اللہ پہنچنا وہ انسان کو اس سفر کو توڑ دیتا ہے تو وہ اس وقت کی بات ہے جب نہ تو کوئی اس طرح کی سواریاں تھیں، اور لوگ حج کے لیے 30 35 دن پہلے اپنے اپنے گھروں سے نکلتے تھے کہ 30 دن بعد جا کر ہم حرم پہنچیں گے، اتنا مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ تو ایک شخص کا تذکرہ ہے جو اسی طرح پیدل سفر کر کر پتہ نہیں کہاں سے بیت اللہ پہنچا کہ گرد آلود اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کے سر کے بال، چہرے پر تھکن کے آثار، یعنی ایک تکلیف دہ سفر کے بعد وہ خانہ کعبہ پہنچا، اور اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور کہا رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ جو اس کو جواب آیا نا، وہ جواب یہ تھا، اللہ کی طرف سے فرشتے نے ندا لگائی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے کیسے معاف کروں کہ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، یہ جو آج حج کا سفر تو کر کے آیا ہے یہ سارے اسباب بھی اس حرام کے پیسے کے، جو نے جو احرام باندھا ہے یہ بھی حرام کا، میں تجھے کیسے معاف کروں؟ تو یہاں سے جو 3 سبق ملتے ہیں، پہلا سبق کہ اگر میرے اور آپ کی رزق میں، روزی میں اگر حرام کا ایک لقمہ بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ حج میں کیا ہوتا ہے جی؟ قربانی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ حرام کی کمائی والے کی قربانی بھی پھر رب قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا سبق یہ
کہ اللہ نے اس کی دعا کو یکسر رد کر دیا، یعنی حرام کمانے والے کی دعائیں قبول تو بہت دور کی بات، واپس اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے حرام کے لقمے کا نقصانات۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم کب سے اللہ سے عبادتیں کر رہے ہیں، کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب سنتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رب کی یہ صفت ہی نہیں، وہ تو سنتا ہے۔ کہ ہمارے اندر ایسی کوتاہی تو نہیں کہ ہم جو رزق کما رہے ہیں وہ حرام کا نہ ہو، کیونکہ صرف یہ ایک سبب ہے کہ حرام کی کمائی والے کی دعائیں رب سنتا نہیں، واپس کر دیتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی، اور کہ جو ہم یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، کل ہم نے سنا تھا کہ کتنے رب نے درجے رکھے ہیں۔ اگر یہ صدقہ خیرات بھی حرام کے مال کا کیا جائے، رب نے اس کا حج قبول نہیں کیا، رب نے اس کی دعا قبول نہیں کی، رب نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، مطلب ہے رب پھر اس کے صدقے بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، سمجھ عطا فرمائے، ہمیں حلال کی روزی عطا فرمائے، اور ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔